پرانے زمانے کی بات ہے جہاں ایک بادشاہ حکم کیا کرتا تھا جس کا نام رحمان تھا۔ بادشاہ رحمان کی سلطنت میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اور خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں وہ اپنا خزانہ رعایت پر اس طرح لوٹا دیتا جیسے کوئی بادشاہ نہیں بلکہ عام سا فقیر ہو جسے اللہ سے بہت لگاؤ تھا۔ پورے رمضان کے مہینے میں شہر کی مسجد میں سحری اور افطاری کا ضروری سامان پہنچایا جاتا۔ رات کے سناٹے میں جب شہر نیند کی آغوشی میں ہوتا، بادشاہ رحمان سادہ لباس پہن کر گھروں تک کھانا اور ضروری سامان پہنچاتا۔ خیرات لینے والے جب شکریہ ادا کرتے تو وہ بس مسکرا کر کہتا، یہ میری نہیں بلکہ اس مالک کا دیا ہوا ہے جس نے مجھے تم تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ رمضان کی ہر رات جب لوگ سکون سے اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ اپنے خدا کے سامنے سجدے میں گرا ہوتا، یا اللہ اگر میری رعایت میں کوئی بھوکا رہ گیا تو اللہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں کیسے حساب دوں گا؟ تو مجھ سے اس دنیا میں ہی یہ آزمائش دور کر لے۔ اس شہر میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ گھر تھا شاویز کا۔ شاویز ایک بزرگ تھا مگر ایسا مرد جس کے لیے غیرت ہی سب سے بڑا خزانہ تھا۔ شاویز کے پاس کوئی دولت جائیداد نہیں تھی، وہ ایک مزدور تھا۔ وہ کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور کبھی کسی کے باغ میں کام کرتا۔ وہاں سے جو کچھ ملتا اس سے اپنے گھر کا گزر بسر چلانے کی کوشش کرتا۔ بڑھاپا ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ شاویز اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک کچے مکان میں رہتا تھا۔ شاویز کی بیوی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ صرف شاویز کی بیوی نہیں بلکہ اس کا صبر، اس کا سکون اور اس کا حوصلہ بھی تھی۔ بھی کوئی مشکل آتی، جیسے اس کی کوئی بیٹی بیمار ہو جاتی تو وہ صبر سکون کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کرتی۔ غربت ہونے کے باوجود بھی وہ مسکرا کر کہتی ہے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمیں نا امید نہیں ہونا، بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر پر قائم رہنا ہے۔ رمضان شروع ہو چکا تھا مگر ان کے گھر میں نہ ہی سحری کے لیے کچھ تھا نہ افطاری کے لیے کوئی انتظام۔ شاویز کے لیے روز کی طرح دن کی صبح محنت سے شروع ہوتی، مگر آج اس کی پریشانی پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اس نے اپنی کلہاڑی سنبھالی اور جنگل کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ اکثر لکڑیاں کاٹتا تھا۔ شاویز نے اپنے کمزور ہاتھوں سے لکڑی کی سوکھی ٹہنیوں پر کلہاڑی چلائی۔ ہر وار کے ساتھ اس کے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، آج کتنا کما پاؤں گا؟ کیا اتنی بھی مزدوری ملے گی کہ بیوی اور بچے صحیح سے روزہ رکھ سکے؟ گھنٹوں کی مشقت کے بعد جب لکڑی کی ایک گٹھری بن گئی، وہ لکڑی کو پیٹ پر لادے شہر کی طرف چل پڑے۔ ہر قدم بھاری لگ رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اسے جیسے بھی کر چلنا ہے۔ شہر کے بازار میں پہنچ کر اس نے اپنی لکڑیاں بیچنے کی کوشش کی۔ کافی دیر تک وہ بازار میں کھڑا رہا۔ آخر کار بہت کوششوں کے بعد اسے بامشکل صرف 4 سکے ہی ملے۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا، بس 4 سکے، اتنے میں کیا آئے گا؟ صرف 2 روٹیاں بھی نہیں ملے گی۔ وہ جانتا تھا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اس کے گھر سحری اور افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ وہ ایک دکان پر پہنچا۔ وہ زیادہ کچھ نہ خرید سکا اور واپس گھر کی جانب چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی آمنہ نے کوئی شکوہ کیے بغیر اسے دیکھا۔ شاویز کے ہاتھ خالی تھے، صرف ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں کچھ کھجوریں تھی۔ تو آمنہ نے دسترخوان بچھایا۔ اگلی صبح جب سحری کا وقت تھا، جس میں صرف مٹی کا پانی سے بھرا ایک پیالہ اور چند کھجوریں تھی، شاویز کے بچے کہنے لگے، ابا کیا ہم صرف کھجور اور پانی سے روزہ رکھیں گے؟ شاویز نے ٹھنڈی آہ بھری اور بچوں کی آنکھوں میں زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں بیٹا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور اور پانی سے روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی رکھیں گے۔
دونوں بچے اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر شاویز کا دل رو پڑا۔ اپنی بھوک کی پرواہ نہ تھی، مگر اپنے معصوم بچے کو اس حال میں دیکھ کر اس کے اندر جیسے کوئی طوفان اٹھ پڑا ہوا۔ اس نے اپنے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ صبر کب تک؟ میرے معصوم بچے کی یوں ہنسی پھیکی پڑ رہی ہے، میرے معصوم بچے کی ہنسی پھیکی پڑ رہی ہے، میری بیوی کی آنکھوں کی روشنی یوں بجھتی کیوں جا رہی ہے؟ یا اللہ رحم کر دے۔ رمضان کی پہلی سحری میں اس خاندان نے پانی اور کھجوروں سے گزارا کیا۔ شاویز جانتا تھا کہ اسے صبر کرنا ہوگا۔ وہ چاہتا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا، مگر اس کی غیرت اسے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ وہ چاہتا تو وہ کسی سے مدد مانگ سکتا، مگر شاویز کی آنکھیں اللہ کی طرف اٹھتی تھی، کسی انسان کی طرف نہیں۔ رمضان کا دوسرا دن آ گیا۔ فجر کی نماز کے بعد شاویز اپنے رب کا نام لے کر گھر سے نکلا۔ شاویز کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا ڈر تھا، اگر آج بھی کچھ نہ کمایا تو کیا بنے گا؟ وہ شہر کے بازار میں ادھر ادھر کام کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ کبھی کسی دکاندار سے پوچھتا، کبھی کسی تاجر سے، مگر ہر طرف سے یہی جواب ملا، آج اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ دھوپ تیز ہو چکی تھی، اس کا جسم کمزوری سے جواب دے رہا تھا، مگر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر جب کسی نے بھی اسے کام نہ دیا تو وہ بازار سے باہر ایک پرانی درخت کے سائے میں جا بیٹھا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں محنت کرنے نکلتا ہوں تو مجھے کوئی کام نہیں دیتا اور میرے ہاتھ خالی رہ جاتے۔ اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو میرے بچے کس چیز سے روزہ کھولیں گے؟ شاویز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنی ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے اور سوچا، نہیں، میں صبر کروں گا، میرا رب مجھے آزما رہا ہے۔ صبر کرنے والوں کو تو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہے بس اللہ کا شکر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ غربت اس کی ہمت کو توڑ نہیں سکتی۔ شام کا وقت ہوا تو وہ اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ ایک شہر کے چوک سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا بادشاہ زکوٰۃ اور خیرات تقسیم کروا رہے تھے۔ شہر کے غریب لوگ لائن میں کھڑے، کوئی کپڑے لے رہا تھا، کوئی پیسے لے رہا تھا، کوئی کھانے کی چیز لے رہا تھا۔ شاویز ایک پل کے لیے رک گیا، منظر کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک جھجک سی پیدا ہوئی، کیا مجھے بھی یہ لے لینا چاہیے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم روزہ کھولنے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، اس کے قدم آگے بڑھنے کو ہوئے، مگر ایک خیال بجلی کی طرح اس کے دل میں دوڑ پڑا، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کے قدم پیچھے ہو گئے۔ میں اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھ سکتا ہوں، مگر اپنی غیرت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میں فیصلہ لیا کہ اگر آج صرف پانی سے افطار کرنا نصیب میں لکھا ہے تو اللہ تو میرے لیے کل بہتر کرے گا۔ الحمدللہ، بے شک ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ رمضان کے 10 روزے اسی طرح سے گزر گئے۔ روز شاویز رزق کی تلاش میں نکلتا، مگر کوئی دروازہ اس کی محنت کے لیے نہیں کھلتا۔ ہر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا تو پھر بھی اس کی بیوی آمنہ مسکرا کر اسے دیکھتی۔ چھوٹے بچے بھی بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی اپنے باپ کے سامنے کوئی شکوہ نہ کی۔ روز پانی کے ساتھ اور ایک کھجور سے افطار ہوتا، اور ہر رات شاویز اور اس کا گھرانہ اللہ سے یہی دعا کرتا، یا اللہ، تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم خوش ہیں، بس تو ہمیں اس حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا کر۔ دوسری طرف اس رات بادشاہ کے دل کا چین کہاں کھو چکا تھا۔ وہ بہت دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، نیند اس کی آنکھوں سے جیسے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کمرے میں سوچنے لگا، کیا میرے رعایت میں کوئی خالی پیٹ سوتا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ بادشاہ نے اپنا ہاتھ پیشانی
پر ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی سانس لی۔ کیا بات ہے، آج مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا میرے سلطنت میں کوئی بھوکا ہے؟ میری رعایت میں کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ کیا میری رعایت میں کسی کا چولہا نہیں جل رہا؟ یا اللہ، یہ کیسی بے چینی ہے؟ بادشاہ کے دل میں ہلچل بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے خاص غلام کو بلایا۔ تیاری کرو، میں شہر کی گلیوں میں جانا چاہتا ہوں۔ غلام چونکا، حضور، یہ تو آپ کا آرام کا وقت ہے۔ بادشاہ نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ جس سلطنت کا بادشاہ بھوکوں کی نیند چرا لے، اسے آرام کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بادشاہ اپنے خاص غلام کے ساتھ گلیوں میں نکل پڑا۔ جب وہ ایک تنگ گلی میں پہنچا جہاں شاویز کا گھر تھا، مٹی کی بنی دیواریں، پیچھے سے دھیمی دھیمی بات چیت کی آوازیں آ رہی تھی۔ بادشاہ خاموش کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اندر شاویز اور اس کی بیوی بات کر رہی تھی۔ شاویز اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، آمنہ، آج 10واں روزہ بھی پانی اور افطار کر کے پورا ہوا، مگر دیکھو ہمارے بچے نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کی۔ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں صبر دیا۔ آمنہ ہلکی آواز میں بولی، مگر شاویز، کب تک اسی طرح خالی پیٹ رہیں گے؟ تم دن بھر روزے کی حالت میں کام کی تلاش میں نکلتے ہو، مگر بچوں کے نصیب سے کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ شاویز نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آمنہ، اللہ کی ذات پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ خوب نوازتا ہے۔ آمنہ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مگر وہ اپنے نیک بندے کو ہی آزماتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اسے بڑا انعام ملتا ہے۔ ہم کیوں بے چین ہیں؟ یہ سن کر آمنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ شاویز نے دھیرے سے کہا، آمنہ، یاد رکھو، ہمارا پیٹ خالی ہو سکتا ہے مگر ہمارا ایمان نہیں۔ اللہ ہمیں بھوکا رکھ سکتا ہے لیکن بے عزت نہیں کر سکتا۔ تم دیکھنا، ایک دن یہ آزمائش ختم ہو جائے گی اور ہمارے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ سن کر بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل پر کوئی خنجر چبھ گیا ہو۔ یا اللہ، یہ کیسا صبر ہے، یہ کیسی غیرت ہے؟ بادشاہ وہیں کھڑا سوچتا رہا، اب کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر فوراً اپنے محل کی طرف لوٹا۔ بادشاہ کے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا بندہ ہے جو تنگ دستی میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ محل پہنچتے ہی اس نے اپنے خاص غلاموں کو بلوایا، شاہی خزانے کے دروازے کھولو۔ غلاموں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہی بھنڈار سے کھانے پینے کی بہترین چیزیں نکالی گئی۔ بادشاہ نے خود یہ سب پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو گئے تو بادشاہ نے خود اکیلے نکلنے کا فیصلہ کیا اور محل سے نکل پڑے۔ اس گلیوں میں جا کر بادشاہ نے بھاری بوریاں اٹھائی اور سلیقے سے رکھ دیا۔ کھانے پینے کی چیزیں کے اوپر ایک سفید رنگ کا لفافہ رکھا اور اس میں سونے سے بھری ایک چھوٹی سی تھیلی بھی رکھ دی۔ پھر اس نے ایک کاغذ نکالا، قلم اٹھایا اور اللہ کے نام پر لکھنا شروع کیا۔ اللہ نے تمہارے صبر کا بدلہ دیا ہے۔ اللہ نے تمہارا ہاتھ کو کسی کے آگے پھیلانے سے محفوظ رکھا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، دنیا میں صبر سب سے بڑی دولت ہے اور عزت سب سے اونچا خزانہ۔ دولت تمہارے صبر کا انعام ہے۔ اسے اپنے بچوں اور بیویوں کے حق میں استعمال کرو اور جھجکنا۔ شاہ نے کاغذ کو لفافے میں رکھا، دروازے کے پاس رکھا اور کے ہاتھ سے دروازے پہ دستک دی، پھر بغیر بتائے رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شاویز کی نیند دروازے کی دستک سے کھل گئی۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ شاویز اٹھ کر دروازے تک گیا۔ دروازے کھولتے ہی دروازہ کھولا اور جو دیکھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے اناج کے بورے اور سونے سے بھری ایک تھیلی، اوپر ایک خط رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کے چہرے پر حیرت اڑنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ شاویز نے اپنی بیوی کو
आवाज लगाई, आमना देखो हमारा सब्र काम आ गया। देखो अल्लाह ने हमारी सुन ली। आमना भी दौड़कर आई। दोनों बच्चे भी आंखें मलते हुए उठ गए। इन्होंने सोने के सिक्के देखे, खाने पीने का सामान देखा तो खुशी से झूमने लगे। ये सब अल्लाह ने हमें दिया। शाहवेज की आंखों से शुक्र के आंसू गिर गए। शाहवेज ने हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, तूने हमारी भूख देखी, हमारे आंसू देखे, मगर हमें बेइज्जत नहीं किया, हमें लोगों के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। ए अल्लाह, जिसने भी हमारे लिए ये सब इंतज़ाम किया है, या अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में इज्जत और बुलंदी नवाज दे। इस घर में पहली बार 10 दिन बाद खुशी का उजाला हुआ। छोटे बच्चे हंस रहे थे। आमना की आंखों में सुकून था। शाहवेज सजदे में गिरा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रमजान रोजे खुशहाली में गुजरते दिख रहे थे। शाहवेज ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के दरवाजे कैसे खुलते हैं। कुछ दिनों बाद शाहवेज अपने दरवाजे से बाहर निकला और अपने सीने में एक हौसला महसूस किया। इस तरह मुझे किसी ने अल्लाह के नाम पर ये दिया है, अब मुझे भी किसी और की मदद करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे बगैर मांगे दिया है तो मैं भी किसी को बगैर मांगे दूंगा। और वो शहर के गलियों में एक भूखे की तलाश में निकल पड़ा। ज़कात की निज़ाम इसलिए कायम किया कि कोई घर भूखा ना सोए, कोई मजबूर अपने बच्चों को रोता ना देखे, कोई गरीब अपनी गैरत को ना कुचले, कोई गरीब अपनी गैरत को कुचलकर भीख ना मांगे। शाहवेज जब इस रात घर लौटा तो उसके पास सिर्फ आधा सामान बचा था। उसने अपना आधा हिस्सा बांट दिया। आमना ने हैरान होकर पूछा, शाहवेज आधा सामान कहाँ गया? शाहवेज ने मुस्कुराकर बताया, जैसे हमारी किसी ने मदद की थी वैसे ही मैं किसी की मदद कर कर आया हूँ। क्योंकि असल अमीरी यह नहीं कि तुम कितना रखते हो, बल्कि यह है कि तुम इसमें से कितना अल्लाह की खातिर देते हो। आमना की आंखों में इज्जत का दिया जल उठा। वो एक ऐसे मर्द की बीवी थी जिसने भूख से ही मगर नहीं फैलाया, और जब हाथ खोला तो किसी की मदद के लिए खोला। सब्र सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह हर किसी को आजमाता है, मगर जो सब्र करता है उसे ऐसा इनाम देता है जिससे तमाम खजाने मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते। और अल्लाह देकर खुश होता है और ना ही कोई एहसान दिखाता। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र है और इम्तहान। अल्लाह के इम्तहान में जो पास हो गया उसने जन्नत पा ली। जिस इंसान ने सब्र खोया उसने सब खो दिया।